الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وأحبائہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد من صلى من خلقه وصل على محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. محترم سامعین کرام اور میرے معزز و مکرم علماء کرام، بندہ ناچیز کچھ عرصے سے ہر سال اس شہر میں اپنے بزرگ دوست اور شاگرد ان کی اخلاص بھری خلوص بھری دعوت پہ حاضر ہوتا ہے. ماں باپ جیسے بھی ہوں، اساتذہ جیسے بھی ہوں، اولاد اور شاگردوں کے لیے وہ ایک عظیم سرمایہ ہوتے ہیں. اور جس کے دل میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے، والدین کا احترام اور استاذ کا احترام، تو کبھی بھی وہ ناکام نہیں ہوتا، کامیاب ہوتا ہے. والدین کا نافرمان اور اساتذہ کا نافرمان اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اس کی بڑی بے قراری والی زندگی ہوتی ہے اور بغیر اطمینان کے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے.
اور یہ بات ذہن میں رکھنا، والدین کا فرما بردار باادب اور اساتذہ کا باادب کچھ بھی نہ ہو وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ آپ اس بات پہ غور و فکر کرنا، پھر آپ کو مزید باتیں سمجھ آئیں گی۔ مولانا میرا ذکر کر رہے تھے، ہر شاگرد اپنے استاذ کا ذکر اچھے لفظوں میں کرتا ہے، لیکن من عالم کے من دانم، ہمیں پتہ ہے ہم جو کچھ ہیں صرف والدین اور اساتذہ کی دعائیں ہیں۔ میری جماعت اشاعت التوحید والسنہ، جس سے ہم نہ نیچے جاتے ہیں ایک سوئی، نہ ہم اونچا جاتے ہیں اوپر جاتے ہیں، کچھ زاویے، ہم صراط مستقیم اس کو سمجھتے ہیں، اور صراط مستقیم وہ ہوتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہوتا ہے، دائیں بائیں التفات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ آدمی چل ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ سیدھا جا رہے ہیں، اسے کیا ضرورت ہے ادھر توجہ کرے ادھر توجہ کرے۔ تو میری جماعت اشاعت التوحید والسنہ، جو اصل اہل سنت والجماعت ہے، اہل سنت والجماعت ما انا علیہ واصحابی ہے، اس پہ 2 نمبری شروع ہوئی، میرے اکابرین نے اشاعت التوحید والسنہ ساتھ لگا دیا تاکہ 1 نمبر اور 2 نمبر کا فرق اور امتیاز رہے، باب الامتیاز ہے کہ نام ہوا اہل سنت والجماعت، عقیدے اور اعمال میں شرک و کفر اور بدعات اور رسم و رواج، یہ اہل سنت والجماعت میں۔ اہل سنت والجماعت جو صرف ایک جماعت ہے جنتی، اس کے ساتھ اشاعت التوحید والسنہ لگا کے میرے اکابرین نے احسان عظیم کر دیا ہم نے۔ اشاعت التوحید والسنہ کا درہ امتیاز ہے، ہم قرآن سمجھتے بھی ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں۔ صرف میں چند باتیں کروں گا، یہ باہر جو ساتھی اس کو منع کرو باہر چلا جائے یا موبائل پر۔ اشاعت التوحید والسنہ ہمارا درہ امتیاز قرآن مقدس ہے۔ مزے کی بات ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ عمر میں بڑے بیٹھے، کئی عمر میں چھوٹے بیٹھے، داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے طالب علم ہوں، آپ میرا بیان سننے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کا اخلاص ہے۔ آپ نے تو بڑے بڑے لوگوں کے درس سنے ہیں، تقریریں سنی ہیں، میں کیا چاہتا، لیکن یہ میری جماعت اشاعت التوحید والسنہ کا خاصہ ہے، مجھ جیسا طالب علم آئے تو پھر بھی وہ توجہ سے سنتے ہیں، اور بڑے سے بڑا عالم آ جائے پھر بھی وہ باادب ہو کے سنتے ہیں۔ یہ میری جماعت کا درہ امتیاز ہے۔ نہ ہمیں اشعار کی شوق ہے، نہ جھوٹی خوابوں کی شوق ہے، نہ جھوٹی روایات کی شوق ہے، نہ غلط مفسرین کا سہارا لے کے ضعیف اور کمزور باتیں ذکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، نہ سننے کی عادت ہے، نہ ہماری جماعت سنتی ہے۔ اگر کہیں پہنچنا ہو جس طرح ہم نے پہنچنا ہے جنت الفردوس میں انشاءاللہ، اور وہاں ہم نے اس لیے نہیں پہنچنا کہ حور و غلمان ہے، شراباً طہورا ہے، نظرتاً و سرورا ہے، ہم نے جانا ہے جنت میں کہ اللہ کا دیدار ہوگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کیسی عجیب گھڑی ہوگی
کہ ہم ٹھکانہ پکڑیں گے جنت میں جہاں چاہیں. ہمارا اصلی وطن اور مقام وہ جنت ہے. اسی لیے ہمارا دنیا میں دل نہیں لگتا. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مومن دنیا میں اس کا دین ہی لگتا ہے. الدنیا سجن المومن والجنت للکافر. احمد آباد میں میری جماعت کے بزرگ ہیں، میں ان کا بڑا قائل ہوں کیونکہ وہ توحید و سنت میں پکے ہیں. بابا چلاسی مددلال، وہ اپنے جذبات میں ایک دن بیٹھے تھے اور میں ان کے پاس بیٹھا تھا. یقین کرنا عجیب انداز میں فرمانے لگے، اور یار نکلے روح اور جائے جنت میں اللہ کے پاس جہاں کیا مزہ ہے اور کیا رہنا ہے ہم. تو میں سمجھ گیا کہ بابا قائم بائن ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، مخلوق سے بائن ہے، اس لیے یہ بات کر رہا ہے. تو ہمارا جو اصلی وطن ہے اس جھوپڑی میں بھی گزارا ہو جائے گا، کوٹھی میں بھی ہو جائے گا. لاکھ روپے تنخواہ تو وقت گزر جائے گا، 10,000 تو وقت گزر جائے گا. کورونا میں کتنے لوگ پریشان ہوئے ہیں. مجھے خوشی ہے علماء حفاظ قراء کوئی نہیں پریشان ہوئی. الحمدللہ ان کا تعلق چونکہ قرآن کے ساتھ ہے، صاحب قرآن کے ساتھ ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں. وقت گزر جائے گا. ہمارا اصل جو مقام اور منزل ہے وہ جنت ہے. اور جس مقام پہ انسان نے پہنچنا ہو 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو روشنی ہو، اندھیرا نہ ہو. دن میں اجالا ہے، رات میں اندھیرا ہے. تو جہاں پہنچنا ہے وہاں ایک تو روشنی کا انتظام ہو. دوسرا یہ ہے راستہ سیدھا ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی رہنما ہو. یہ 3 چیزیں سمجھنی ہیں. روشنی ہو، راستہ سیدھا ہو، رہنما ہو، پھر سالک ہو، چلنے والا بھی. روشنی بھی ہے، راستہ بھی سیدھا ہے، رہبر بھی ہے، اللہ اکبر. اور سالک نہیں ہے، چلنے والا نہیں ہے. سالک کا ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. اب ہم نے جانا ہے جنت میں، ہماری منزل جنت ہے. اس لیے دنیا کے غم اور دکھ برداشت کرتے ہیں، کریں گے. مخالفتیں برداشت کرتے ہیں، کریں گے. ہم اتنے باادب کہ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح الہام الباری لکھی ہے، مسلم شریف کی شرح الہام الملہم لکھی ہے، ابو داؤد شریف کی شرح کشف الودود لکھی ہے، مشکاۃ شریف کی شرح التعلیق الفصیح لکھی ہے. یہ عربی میں شرح، اور کتنی کتابیں لکھی. توجہ کرنا. ہم اتنے باادب ہیں کہ شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے جو مدینہ کو یثرب کہے، جو اس کا پہلے نام تھا، 10 دفعہ کہے یثرب 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 تو 100 دفعہ کہے مدینہ 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 مدینہ. 1 دفعہ کہے یثرب تو 10 دفعہ کہے مدینہ 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 مدینہ. کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے. ہم باادب لوگ ہیں. ہماری منزل انشاءاللہ جنت ہے. اور ہمارا دنیا اسی لیے دل نہیں لگتا، اس لیے یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں. گل گئے گلشن گئے، جنگلی دھتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے اور بے شعورے رہ گئے. اس لیے ہم نے جانا ہے جنت میں. ہماری منزل وہ ہے انشاءاللہ. ہمارے پاس روشنی ہے. شاہ توحید و سننے والوں، ہمارے پاس روشنی ہے. روشنی بھی ایسی ہے
کہ بے شک لوڈ شیڈنگ کو اس کی کوئی اثر نہیں، گالیاں اور بکواس لوگ کرتے رہیں، دیتے رہیں، اس پہ اثر کوئی۔ روشنی ہمارے پاس ہے، لالٹین ہمارے پاس ہے، سراج ہمارے پاس ہے، قمر ہمارے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ عطف تفصیلی ہے نا، نور و کتاب مبین، کتاب مبین جو خود روشن اور روشن کرنے والی کتاب ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ روشنی ہے، ہماری منزل تک ہم نے پہنچنا ہے، اور روشنی ہے۔ اور پھر راستہ کیا ہے؟ راستہ اتنا سیدھا ہے کہ کوئی اور راستہ سیدھا ہے ہی نہیں، اور ہمیں فکر اتنی ہے کہ 5 نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں توحیدیوں، پکے نمازی کرو، گھر میں ایک بھی بے نمازی ہوا بے برکتی اور نحوست کے لیے کافی ہے۔ شیطان اس گھر میں جہاں بے نمازی ہو، اس گھر کو اپنا سمجھتا ہے، بیگانہ نہیں سمجھتا۔ یار کیا کریں، الیکشن کا دور ہے، وہ فلاں جو کھڑا ہوا نا الیکشن میں، دیکھے نا یار وہ ہمارا رشتہ دار ہے، دور سے قریب سے۔ اسی طرح شیطان خوش ہوتا ہے، فلاں گھر چاہے جیسا ہے، بے نمازی ہے، میں نے بھی سجدہ نہیں کیا، وہ بھی سجدہ نہیں کرتے۔ شیطان اپنا بے نمازی کو اپنا سمجھتا ہے، کہتے یار نہ چھیڑو ہے میرا، میں بلال کا ساتھ، کہتے ہیں لوگ۔ یاد رکھنا بے نمازی آدمی، شیطان اس پہ خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ آ رہا ہے، قریب ہوتا آ رہا ہے۔ ہم نماز میں بار بار کیوں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ ہمیں فکر ہے صراط مستقیم سے کہیں بھٹک نہ جائیں، تو منزل تک پہنچنے کے لیے صراط مستقیم ہے۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، ہے نا؟ سیدھا راستہ ہمارے پاس ہے۔ پھر بات آئی رہنما کی۔ اللہ نے ہمیں کیسا رہنما دیا، جس کے پیچھے بلال چلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلتے فرش پہ تھے، جوتیوں کی آواز عرش پہ سنائی دیتی، اور نہیں چلا تو چچا ابو طالب نہیں چلا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو ہمارے پاس جو رہنما ہے ان کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہمارے رہنما ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی صورت کو دیکھو تو کوئی مثال نہیں ملتی، سیرت کو دیکھو تو کوئی مثال نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے جنگ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، آج میرا دان ٹوٹ جائے تو میں مایوب، آپ کا ٹوٹ جائے تو مایوب۔ نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، صحابہ کرام فرماتے تھے واللہ آپ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ مولانا زاہد صاحب، مولانا صفی اللہ صاحب، میں ایک دفعہ بیٹھا تھا، دل میں خیال آیا کہ کل پرسوں جمعہ ہے، نبی علیہ السلام کے لیے کوئی شعر اپنی طرف سے بناؤں نالے اتار بلم، تو یقین کرنا 1.5-2 منٹ میں شعر میرے ذہن میں آیا، وہ آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں، آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ رہنما کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں۔ نورم بنور فی نور لنوری، نورم بنور فی نور لنوری، ربیع بربیع فی ربیع لربیعی۔ میرے آقا نور ہے، روشنی ہے، روشنی لے کے آئے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، فی نور، نور میں آئے۔ جبرائیل امین اس
اس نور کو لے کے آتے ہیں میرے آقا کے پاس، یعنی قرآن۔ ایک دفعہ بھائی ڈیٹ ہوئی نا، 15 دن 18 دن 1 مہینہ، مختلف قول ہے۔ نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ لیٹ کیوں آئے ہو، اتنے دن نہیں آئے؟ سبحان۔ جبرائیل امین نے کیا جواب دیا؟ ما نتنزل الا بعمر ربک، ما نتنزل الا بعمر ربک۔ معذرت کی، ہم نہیں اترتے ہیں مگر آپ کے رب کے حکم سے ہم آتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ آپ خوش ہو، انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئے کچھ دفعہ، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس 25,000 دفعہ آئے۔ ہم کو جاہل خطیب نہیں ہیں، ہم نے علماء سے پڑھا ہے۔ میں نے جن سے بخاری شریف پڑھی ہے انہوں نے انور شاہ کاشمیری کے پاس بخاری شریف پڑھی ہے۔ میرے استاد فاضل دیوبند مولانا نور محمد نور اللہ مرکزہ بلوالی والے فوت ہو گئے، انور شاہ کاشمیری کے شاگرد تھے۔ میں نے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، موطا ان سے پڑھا ہے۔ تو میں ایک بات کرنے کو جاہلوں کی بات نہیں ہے، ہم اپنے ذوق سے کہتے ہیں۔ گویا جبرائیل امین فرما رہے ہیں اللہ کے پیغمبر ہمارا تو آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا ہے، لیکن ما نتنزل الا بامر ربک، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہم آتے ہیں۔ تو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نور بنور فی نور لنوری، آپ نور ہدایت ہیں، ذات میں بشر ہے، حقیقی بشر، لنوری آئے ہیں روشنی پھیلانے کے لیے۔ ربیع اللہ بہار ہے، بربیع حدیث میں ربیع قرآن کو کہا گیا ہے۔ ربیع اللہ بہار ہے، بہار لے کے آئے ہیں، فرشتوں کی بہار میں آئے۔ کیوں آئے ہیں؟ تاکہ جن دلوں میں خزاں ہے ان میں بہار آ جائے۔ ویسے قانون یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یار کہیں جاؤ نا بڑی رونق نظر آئے، تو مولانا صفی اللہ صاحب وہاں شعراء شعر پڑھتے ہیں، جو چمن سے گزری ہے صبا تو کہنا بلبل زار سے، جو چمن سے گزری ہے صبا تو کہنا بلبل زار سے۔ گھر میں والدین ہے، بہن بھائی ہے، بیگم ہے، دلہن ہے، اس کے لیے خامد ہے، جانور گھر ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، زیور ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، لیکن نوجوانوں خیال کرنا، آج ماں نظر آ رہی ہے، باپ نظر آ رہا ہے، جو چمن سے گزرے ہے صبا تو کہنا بلبل زار سے، اور خزاں کی دل بھی قریب ہے، نہ لگانا دل کو بہار سے۔ کبھی گھر بھی ہوگا، والد اور والدہ کی چرپائی بھی پڑی ہوگی، بیگم کے سوٹ بھی کھڑے ہوں گے، تمہاری گھڑیاں اور تمہارے کیمرے بھی موجود ہوں گے، لیکن جو چمن سے گزرے اے صبا تو کہنا بلبل زار سے، او خزاں کے دن بھی قریب ہیں، نہ لگانا دل کو بہار سے۔ ربیع بربیع فی ربیع لربیع، میرے آقا آئے ہیں کہ ایسی خزاں جو دل میں تھی آپ کے آنے کی وجہ سے ایسی بہار آئی ہے، انشاءاللہ کبھی خزاں پھر آئے گی نہیں۔ تو کیا میں بیان کر رہا تھا؟ منزل تک پہنچنا ہو، روشنی قرآن ہے ہمارے پاس، راستہ سیدھا اہدنا الصراط المستقیم، اور رہبر اور رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چلنے والے ہم جیسے گنہگار۔ کبھی قرآن یا ایھا الناس کہہ رہا ہے، کبھی قرآن یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ ہم سالک ہیں، چلنے والے ہیں۔ اگر ہم روشنی کو دیکھ کے، رہنما کو دیکھ کے، سیدھے راستے کو دیکھ کے استقامت کے ساتھ چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، چلتے رہیں
جنت میں پہنچیں گے انشاءاللہ سیدھے جنت میں پہنچیں گے. قرآن سے دل لگاؤ, قرآن سے جی لگاؤ. قرآن کے بارے میں اللہ کا خود حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ایک تو ہے جس طرح قاری پڑھتے ہیں. اب مولویوں پہ اعتراض نہ کیا تو قاضی شمس الدین علیہ رحمت کو ایک حافظ نے کہا استاد جی ہم جو حافظ ہیں نا ہم تو ہر لفظ کے ساتھ جھگی لگاتے ہیں, مولویوں کو قرآن نہیں آتا. انہوں نے فرمایا پھر جھگیوں میں رہتے ہم ہیں. تو قاریوں سے عبادت کرتا ہوں ہمارے تلفظ کو نہ دیکھا کرو, ہمارے تلفظ چاہے ہم مجہول پڑھتے ہیں لیکن انشاءاللہ بخشش ہمارے بھی ہو جائے گی, اتنا مجہول نہیں ہے ہمارا قرآن پڑھنا. رتل القرآن ٹھیک ہے, تجوید کا ذکر ہے اور حفظ کا ذکر ہے, صحیح پڑھنے کا ذکر ہے, لیکن ساتھ یہ بھی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, فائدہ یہ آگا کہ پھر سمجھ آئے گی. اگر یعلم تعلم چلے گا پھر سمجھ نہیں آئے گا. کبھی سوچا ہے قرآن مجید میں زندگی کا ذکر 145 دفعہ ہے, سمجھے, اور موت کا ذکر بھی 145 دفعہ ہے. حیات اور موت تاکہ کوئی, میں بھی منطق تھوڑی سی بڑا ہو تاکہ کوئی پہ کوئی اعتراض نہ کرے, چاہے حیات موت ہے یا اس کا مادہ ہے, یہ صیغہ ہے. 145 دفعہ حیات کا ذکر ہے تو 145 دفعہ موت کا بھی ذکر ہے. کیوں ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. یہ تب سمجھ آئے گا جس طرح علماء ارشاد نے سمجھا ہے. حیات 145, موت بھی 145, دونوں زندے ہیں آپس میں. الزدان لا یجتمعان. یہ نوجوانوں کی جو جماعت چل رہی ہے نا وہاں بجرا میں, مبارک و مرحبا آفرین, بہت بڑا کام کر رہے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. میں کہا کرتا ہوں کہ ہم اب بوڑھے ہو گئے, اتنے بھی بوڑھے نہیں, مولوی بوڑھا بھی ہو پھر بھی وہ جوان ہوتا ہے, جوان ہو تو پھر بھی وہ جوان ہوتا ہے. ہم ان نوجوانان توحید و سنت کو دیکھ کے ایک شعر پڑھتے ہیں تِلْكَ آثَارُنَا تَدُلُّ عَلَيْنَا تِلْكَ آثَارُنَا تَدُلُّ عَلَيْنَا فَانْظُرُوا بَعْدَنَا إِلَىٰ آثَارِنَا. یہ نوجوانان توحید و سنت یہ ہمارے نشانات ہیں. جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے فَانْظُرُوا بَعْدَنَا إِلَىٰ آثَارِنَا, ہمارے ان قدموں کے نشانوں کو دیکھنا, انشاءاللہ یہ بھی تمہاری رہنمائی کریں گے. جو سچا ارشاد توحید و سنت ہے وہ نوجوانان توحید و سنت سے پیار رکھتا ہے, محبت رکھتا ہے. قرآن کی سمجھ حیات اور موت ضد ہے. اگر مرنے کے بعد پھر قبر میں روح آ جاتی ہے, جمعرات اور 40ویں اور سالگرہ میں آ جاتی ہے, پھر وہ موت ہے ہی نہیں. حیات اور موت ضدیں ہیں. حیات میں روح جسم کے ساتھ ہے, دنیاوی حیات, اور موت روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے, انقطاع روح یعنی الجسد. قیامت تک پھر روح اس جسم میں نہیں آتی. امتی ہے, نبی ہے, ولی ہے, علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حتیٰ کہ سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا جسد اطہر مدینہ منورہ میں ہے, دنیا کی بہاریں اس کے ساتھ ہے. آپ کی روح علیین میں ہے, برزخ کی بہاریں اس کے ساتھ ہے. حیات کا ذکر کتنی دفعہ ہے قرآن میں, اور موت کا بھی. کچھ نکتہ سمجھ آئے؟ دنیا کا ذکر قرآن مجید میں بے شک گر لینا, قاری زید صاحب ضرور یہ چیک کریں گے کہیں استادوں کو فرق تو نہیں لگ گیا, بوڑھے ہو گئے. ہم بوڑھے نہیں ہیں قرآن کے, ہم جوان ہیں. قاری صاحب ضرور تحقیق کریں گے, دیکھ انشاءاللہ. تو دنیا اور آخرت اپنے مادے کے ساتھ 115 دفعہ دنیا کا ذکر ہے تو 115 دفعہ آخرت کا ذکر ہے. دنیا اور آخرت, دنیا کی زندگی کھیتی ہے اور آخرت کی زندگی انشاءاللہ پھل اور ثمرہ ہے. قرآن کے ساتھ جی لگانا, انشاءاللہ بڑے اچھے نتائج نکلیں گے. آؤ آگے چلتے ہیں. قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر
32 دفعہ ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ٹھہر ٹھہر کے پڑھو پھر قرآن سمجھ آتا ہے. اور برکت کا ذکر قرآن مجید میں 32 دفعہ ہے. کیا حکمت ہے؟ زکوٰۃ دو انشاءاللہ برکتیں آئیں گی. سودی کاروبار نہ کرو ورنہ بے برکتی آئے گی. مجھے بتاؤ ایک آدمی جو سودی کاروبار کرتا ہے یا سروس کرتا ہے یا ملازمت کرتا ہے گھر میں سکون نہیں ہوگا. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن مجید میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. تشریح میں نہیں جاتا. میرے آقا علیہ السلام فرمایا جو سودی کاروبار کرتا ہے کھاتا کھلاتا ہے 36 گناہ اس کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں جن میں سے ایک ہے کہ گویا ماں کے ساتھ زنا کیا. یہ میرے آقا نے فرمایا. ہم مسجد میں نہ بتائیں تو بازار میں بتائیں. 32 دفعہ زکوٰۃ کا ذکر ہے اور 32 دفعہ برکت کا ذکر ہے. اور قرآن مجید میں 88 دفعہ ملائکہ کا ذکر ہے اور 88 دفعہ شیطان کا ذکر ہے کہ ملائکہ بھی ہیں اور شیاطین بھی ہیں. آج بھی دیکھ رہے ہیں کئی وہ لوگ ہیں فرشتہ سیرت اور کئی وہ ہیں کہ شیطان بھی انہیں دیکھ کے کہتا ہے کہ میرا بھی باپ ہے. ایک آدمی تھا اس نے جنگل میں گناہ کیا کوئی گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے شیطان بڑا لعنتی ہے. تو قاری ظفر صاحب شیطان وہاں کھڑا تھا کہنے لگا یہ گناہ تو میرے باپ کو بھی نہیں پتا ہے. جی انسان من الجنۃ والناس یاد رکھنا صرف ابلیس نہیں ہے وہ تو ہمارا انہ لکم عدو مبین ہے کھلا دشمن ہے وہ ہم مانتے ہیں. لیکن بعض انسانوں میں سے اشرف المخلوقات ہیں لیکن شیطان سے بھی ان کا کردار بہت برا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا من الجنۃ والناس لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دے. وہ فلاں توحید بیان کرتا ہے یہ توحید ہے فلاں سنت کرتا ہے یہ سنت ہے یہ تو گستاخ لوگ ہیں یہ تو بے ادب لوگ ہیں. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. 88 دفعہ ذکر ہے فرشتوں کا 88 دفعہ ذکر ہے کس کا اور 75 دفعہ قرآن میں مصیبتوں کا ذکر ہے. مصیبتیں آئیں گی تو بات سمجھ رہے ہیں. اور 75 دفعہ شکر کا ذکر ہے کہ مصائب آئیں گی تکلیفیں آئیں گی. کیا ہے الحمدللہ قرض ہے الحمدللہ بیماری الحمدللہ کرونا الحمدللہ ہیپیٹائٹس سی ہے الحمدللہ بڑھاپا ہے الحمدللہ. 75 دفعہ مصائب کا ذکر ہے 75 دفعہ شکر کا ذکر ہے. میں اس بات کو لے کے آگے چلوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں سمجھا رہا تھا کہ یہ روشنی بھی ہمارے پاس ہے سیدھا راستہ بھی ہے. رہبر و رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر ان کے سچے امتی العلماء ورثۃ الانبیاء یہ بھی رہبر اور رہنما ہے. العلماء فی الارض کالنجوم فی السماء. آسمان کی خوبصورتی ستاروں کے ساتھ ہے اور اس زمین کی خوبصورتی علماء کے ساتھ ہے. اس دور میں مسئلہ کہ حق کے جتنے علماء ہیں سب کالنجوم فی السماء ہیں. میں کس کا نام ان کی قدر کیا کرو. اور یاد رکھنا آج اگر مولوی میں ایک چھوٹی سی غلطی آ جائے نا بس ہی وہ تو ہو گیا گمراہ اور اپنا پتہ نہیں ہے. کتنے قصور کتنی کوتاہیاں کتنے جھوٹ کتنی بےایمانیاں کتنی غلط بےایمانیاں کتنی بدماشیاں. لیکن مولوی ایک رکعت سے رہ گیا تو بے عمل ہے بے عمل. یاد رکھنا میں دعوے سے کہہ رہا ہوں علماء حق کی مخالفت کرنے والا دنیا میں کبھی سکون نہیں پاتا اور بعض اوقات اس پہ ڈٹا رہے تو گمراہ بھی ہو جاتا ہے. میں ایک مسجد میں گیا مولانا وہاں میں نام نہیں لیتا ایک استاذ فوت ہو گئے رحمت اللہ تعالی سچے اللہ کے ولی تھے. میرے استاذ نے تصوف میں نے تھوڑا سا ان سے پڑھا تھا. تصوف ہم نے کیا پڑھنا تزکیہ کیا سیکھنا لیکن میں نے ان سے سیکھا. وہاں ایک آدمی تھا اس مسجد میں غیبت نہیں بنے گی اس کا نام تھا شوکت کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہاں کی بات ہے. یقین کرنا اتنے تنگ تھے اس نمازی سے کہ قاری زید صاحب مجھے کہنے لگے شوکتے کو ایمان نصیب نہیں ہوگا اس نے زندگی میں مجھے بڑا تنگ کیا. علماء کو تنگ نہ کیا کرو. العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں. میرے آقا نے فرمایا عالم جب آرام کر رہا ہو نا تو دریا و سمندر
ہوا میں اڑنے والے پرندے اور فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ کون سو رہا ہے؟ یہ فلاں عالم سو رہا ہے مغفرت کی دعا. اور یہ تو معلوم ہوا علماء سے پھر گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں نا. میرے آقا نے فرمایا ملائکہ مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور تم بازار میں پراپگنڈا کر رہے ہوتے ہو. بہتر نہیں؟ وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں، مچھلیاں دعا کر رہی ہیں، پرندے دعا کر رہے ہیں، اور تو بازار میں کھڑے ہو کے فلاں عالم ایسے فلاں ایسے. تو کہاں سے فرشتہ بن کے آیا؟ تو پیدا ہوا تو عذاب کس نے دی؟ کل مرے گا جنازہ کون پڑھائے گا؟ وہ جو دلہن لے کے آیا نکاح کس نے پڑھایا؟ کلمے تجھے کس نے سکھائے؟ خدا را علماء کی عزت کیا. اور میں نے دیکھا ہے جس نے عالم کی عزت کی ہے زندگی میں دیکھنا اس کی نسل میں اللہ تعالی حافظ قاری اور عالم بنا دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی علیہ السلام رہبر اور رہنما ہیں، اور یہ علماء حق ہیں یہ بھی رہبر اور رہنما ہیں. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام محمد، امام یوسف رحمہ اللہ تعالی یہ سچے نبی علیہ السلام کے وارث، یہ سچے رہنما ہیں. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ وغیرہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد کے مصنف سب نبی علیہ السلام کے سچے وارث. تو ہم نے کہاں پہنچنا ہے بھائی؟ روشنی ہے کیا ہے؟ راستہ کون سا ہے؟ اور رہبر و رہنما کون ہے؟ اور پھر علماء اور ائمہ اور اولیاء. اور چلنے والے کون ہیں؟ ہم گنہگار ہیں. اگر ہم سیدھے چلیں گے شرک کی بدبو نہ آئے، بدعت کی بدبو نہ آئے. مجھے ایک بات یاد آئی، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے شرک اور بدعت دونوں خامد بیوی ہے. خامد بیوی سمجھتے ہو؟ سارے سمجھتے ہو؟ خامد بیوی کی زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. خامد بیوی آپس میں محبت نہ رکھیں، اس سے اگلا درجہ ہے مودت وہ رکھیں. محبت ٹوٹ جاتی ہے، مودت ٹوٹتی نہیں ہے. بیگم آئی رنگ بڑا سفید ہے، خامد جو ہے بڑا مال و دولت ہے، یہ غریب ہو گیا وہ کالی ہو گئی. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. سالے زندہ ہے تجھے ڈر ہے کہیں توڑی نہ لگائیں، مارے نہیں. جب سالے بھی نہ رہے، ساس اور سسر نہیں رہا، پھر بھی بیوی کی عزت کر. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور تو جب جوان ہے، داڑھی سیاہ ہے، گاڑی تیرے پاس ہے، بجارو بیوی عزت کرتی ہے. آج بستر پہ سو گیا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. بیوی قبر میں چلی گئی، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر. خامد قبر میں چلا گیا، اس میں زندگی گزار دے، اس کی نگاہ میں زندگی گزار دے. انشاءاللہ قیامت کے دن میرے آقا نے فرمایا ایسی عورت میں دونوں جنت میں اکٹھے جائیں گے، یعنی اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے. خامد بیوی کا پیار اللہ کو اتنا پسند ہے، اولاد نیک ہوتی ہے اور گھر میں رونقیں اور بہاریں ہوتی ہیں. اس جس گھر میں خامد بیوی لڑکتے ہیں نحوست ڈیرا لگا لیتی ہے، شیطان سینے سے لگاتا ہے تو میرا اور میں تیرا. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں شرک اور بدعت خامد بیوی ہیں آپس میں. یہ جہاں آتے ہیں نا شرک بدعت، اور یاد رکھنا کوئی داولی کے دیوبندی کے گھر نہیں آتے. کئی دیوبندی میں نے دیکھا ہے ان کے گھر میں شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے. اور بریلوی ہو، مبارک ہو، سیدھا جنت میں جائے گا. دیوبندی شرک کرے سیدھا جہنم میں جائے گا. بس شرک و بدعت نہ ہو، آواز صحیح حقوق العباد کا خیال کرو. شرک بدعت دونوں خامد بیوی ہے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں جب یہ جہاں آ جاتے ہیں نا شرک و بدعت، وہاں بڑی اولاد منحوس پیدا ہوتی ہے. وہاں پھر بدکاریاں بھی ہیں، بےایمانیاں بھی ہیں، جھوٹ بھی ہے، بدبختی بھی ہے. اور جہاں توحید و سنت ہوتی ہے وہاں پھر نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہیں. اور جو گناہ ہوتے ہیں اللہ اعلان کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جا تیرے گناہوں کو بھی ہم نیکیوں سے تبدیل کرتے ہیں. جس ٹائم میں تو گناہ کرتا تھا وہ وقت آئے گا کہ سحری کا وقت ہوگا، تجھے مصلی پہ کھڑا کریں گے اور تو تہجد کا پابند بن جائے. کبھی معشوقہ کی وجہ سے تڑپ کی تو گلیوں میں پھرتا ہے، کبھی دل میں نبی علیہ السلام کی ایسی محبت آئے گی ہر وقت تو پڑھ رہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ
اللہ عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ۔